रहीम अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत से तहसील अहमद पर शरीयत के शहरी जोग दर जोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन में मुखालफिन को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए बुखलाहट का शिकार हैं। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग के ज़िले सदर मियाँ बलीगुर रहमान रमानी ने किया। पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियाँ राफित रहमान रमानी पर एतमाद का इज़हार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और इस अज़्म का इज़हार किया कि इंशाअल्लाह इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर से क्लीन स्वीप करेगी और मुखालफिन को बुरी शिकस्त होगी। शहर सुल्तान में DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुनैन हैदर की सरबराही में मनशियात फरोशों और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुखबिर की इत्तला पर SHO शहर सुल्तान ने अपनी टीम के हमरा मशकूक गाड़ी को रोककर तलाशी लेने पर 6 मन चरस बरामद करते हुए गाड़ी को कब्जे में लेकर 2 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। DPO मुजफ्फरगढ़ और SDPO जतोई खालिद बिलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि मनशियात फरोश और स्मगलिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने SHO और पुलिस की पूरी टीम को शाबाश दी है। नवाब अली मोहम्मद में इंतजामिया की मुजरमाना गफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ चौकों पर गंदगी के ढेर लग गए। शहर से गुजरने वाली कौमी शराह के फुटपाथ पर समाज दुश्मन अनासिर कचरा फेंकने लगे। हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। मच्छरों की वजह से मलेरिया और वबाई अमराज फैलने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से शहर में हंगामी बुनियादों पर सफाई का मुतालबा किया है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले में पाकिस्तान समेत 200 से ज़ायद ममालिक और खित्तों की शिरकत। रवां साल नुमाइश के नंगान में 650 का ताल्लुक चीन के अलावा 43 ममालिक और खित्तों से रहा और दस्तखत शुदा मुआहदों में तवक्को से बेहतर इजाफा देखा गया। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के जनूबी शहर ग्वांगचो में हाल ही में मुनक्किद होने वाला चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर, जिसे कैंटन मेला भी कहा जाता है, एक छोटे से ग्लोबल विलेज का रूप धार चुका है, जिसमें दुनिया के कोने कोने से आए ताजिर मसनूआत की तलाश करते हैं और मुमकिन शराकतदारों के साथ बातचीत करते हैं। मेले के मौजूदा 134वें एडिशन ने पाकिस्तान समेत 200 से ज्यादा ममालिक और खित्तों से 28,000 से ज्यादा नुमाइशी कंपनियों और खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। कैंटन मेले में 55 नुमाइशी सेक्शन का कुल नुमाइशी रकबा 1.55 मिलियन मुरब्बा मीटर रहा, जिसमें ऐसी मसनूआत की नुमाइश की गई जो चीन की मुकम्मल सनती चैन का अहाता करती हैं, आलमी खरीदारों की मुख्तलिफ तलब और तवक्कुआत को पूरा करती हैं। बहुत से चीनी कारोबारी इदारे कैंटन मेले को आलमी सतह पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये मेला चीन की गैर मुल्की तजारत की तरक्की का लाजमी हिस्सा रहा है। रवां साल के नुमाइश कुनंदगान में से 650 का ताल्लुक चीन के अलावा 43 ममालिक और खित्तों से रहा। मेले में शरीक ताजरों ने कहा कि कैंटन मेला आलमी असर और रसूख का हामिल एक बड़ा प्लेटफार्म है। यहाँ से न सिर्फ वो अपनी मसनूआत को चीनी मार्केट में फरोख्त कर सकते हैं, बल्कि दुनिया भर के खरीदारों से भी राब्ते कर सकते हैं। कैंटन मेले में दस्तखतशुदा माहिदों में तवक्को से बेहतर इजाफा देखा गया, जो चीन की मुआशी बहाली में नुमाइश कुनंदगान और सार्फिन के बढ़ते हुए एतमाद की निशानदेही करता है। चीन में जारी मुख्तलिफ मेलों के इनेकाद से जहाँ ताजिर बरादरी को अपनी मसनूआत की नुमाइश का बेहतरीन मौका मिलता है, वहाँ इससे आलमी सतह पर मुआशी सरगर्मियों को रवा रखने में भी नुमाया मदद मिलती है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सिंध तरक्की पसंद पार्टी कश्मीर सिटी के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कश्मीर के वकील और इसके वालिद ने चंद रोज कबल हमारे भाई जमील मलिक से लड़ाई की और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर कश्मीर पुलिस के गिरफ्तार करके चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। मैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, हाई कोर्ट सिंध, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लड़काना और SSP कश्मीर से अपील करता हूँ, पूरी वकला बिरादरी और ख़ास तौर पर कश्मीर की वकला बिरादरी हमारे मामले पर एक्शन ले। ये अपना खान चन्ना और हफीज़ चन्ना जो वकील हैं और ये काला कोर्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं। खान चन्ने का बेटा है जो मेंटल है, उसका इलाज भी चल रहा है और मेरा छोटा भाई है और हम बैठे भी साथ में हैं। हमारा घर है और खान चन्ने का घर है और रास्ता भी हमारा एक ही है। उसका मेंटल बेटा जो है मेरे भाई से लड़ा है और मेरे भाई को पुलिस में बंधवा के उसके ऊपर FIR करवाई है और जिसमें मैं भी नहीं था और मेरे भाई का नाम है दूसरा सुधीर, वो भी नहीं था। मेरे ऊपर भी झूठी FIR करवाई है और मेरे भाई के ऊपर भी झूठी FIR करवाई है। जो उसका मेंटल बेटा है
وہ کسی سے بھی پوچھ لیں، ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے اور آنے جانے والے کوئی بھی ادھر سے آتا ہے جاتا ہے اس سے لڑتا ہے۔ بوانا کے نوائی گاؤں چک نمبر 204 کے مدرسہ تعلیم القرآن بلالیہ حسینیہ میں یوتھ اتحاد چک نمبر 204 کی جانب سے حفاظ کرام کی دستار بندی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ اس پروقار تقریب میں اہلیانہ علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قاری غلام رسول رضوی نے اپنے بدست مبارک سے حفاظ کرام کی دستار بندی کی۔ قاری محمد زمان سیالوی نے حفاظ کرام کو گلدستے اور دستار عنایت کی۔ یوتھ اتحاد 204 کی جانب سے فارغ المدرسہ ہونے والے حفاظ کرام کے لیے دستار اور کپڑے بھی تقسیم کیے گئے۔ دادو کے شہریوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دادو شہر کے اندر میونسپل دادو ایک اہم ادارہ ہے جس میں تقریباً سارے کونسلر پیپلز پارٹی کے ہیں۔ دادو میونسپل کمیٹی تباہ ہو چکی ہے۔ عوام کے ٹیکس کی رقم شہر کی صفائی اور ترقی کے لیے آنے والے کروڑوں روپے کی رقم مبینہ ملی بھگت کے باعث کھا جاتے ہیں۔ دادو کے اسکولوں اور مسجدوں کے سامنے گندا کچرا پڑا ہے۔ فوری طور پر اسکول اور مسجدوں کے سامنے صفائی کی جائے تاکہ شاگرد اور نمازی پریشانی سے بچ سکیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے مخدوم ہاؤس جمال دین والے میں معروف نامور کاروباری شخصیت نور خان کی ملاقات ہوئی۔ سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کو مسلسل چوتھی بار لاہور ریس کلب کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ مخدوم سید احمد محمود جیسی شخصیت کا بلا مقابلہ منتخب ہونا ان پر دوستوں کے اعتماد اور اپنے شوق اور مقصد سے لگن اور محنت اور نیک نیتی کا واضح ثبوت ہے۔ مخدوم سید احمد محمود نے کہا ہے کہ اللہ پاک اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور دوستوں کے تعاون سے مجھے یہ موقع ملا ہے۔ گمبڑ کے قریب تاجر سے 12 لاکھ روپے چھینے گئے، اکڑا تھانے میں NC داخل۔ اس موقع پر تاجر نادر نے بتایا کہ اکڑا سے ریکوری کر کے واپس گمبڑ آ رہا تھا کہ 5 نمبر شاپ پر موجود 2 موٹر سائیکل سوار نے اسلحے کے زور پر ان سے 12 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی اگڑا تھانے میں NC داخل کرائی ہے لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ نظام پورہ ہائی اسکول میں سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ دوستانہ کرکٹ میچ میں جونیئر ٹیم نے نظام پورہ ہائی اسکول کی ٹیم کو بہت ہی بھاری رنز کے ساتھ ہرا دیا اور پھر کبڈی کا کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ کبڈی کے میچ نے شائقین کے دل جیت لیے۔ سپورٹ فیسٹیول کو علاقے کے لوگوں نے خوب سراہا۔ جونیئر ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا اور ناشتے میں دیسی گھی کے پراٹھے مہمان ٹیم کو کھلائے گئے۔ جونیئر کرکٹ ٹیم نے میچ اپنے نام کیا۔ ندیم احسن ہاشمی سینئر کھلاڑی قرار پائے۔ جماعت اہل سنت سٹی خوشاب کے زیر اہتمام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلہ حیدرآباد خوشاب میں منعقد کی گئی، جس میں تمام علماء کرام نے شرکت کی۔ علامہ مولانا حسنین علوی نے خطاب کیا، کہا کہ بڑا دکھ ہوتا ہے فلسطین میں مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ننھے شہزادوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ جماعت اہل سنت سٹی خوشاب کے اسٹیج سے پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین بھائیوں کی امداد کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ ضلع سجاور کی نااہلی کھل کر عوام کے سامنے آ گئی۔ بڈو تالپور میں کروڑوں کی لاگت سے بننے والا واٹر پلانٹ ناکارہ ہو گیا۔ اہل مکین پینے کے صاف پانی کو ترس گئے۔ گرد آلود پانی استعمال کرنے کے باعث علاقہ مکین مختلف امراض کا شکار ہونے لگے، جبکہ کروڑوں کی مشینری دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مکمل ناکارہ بن چکی ہے۔ کھوڑا سے کمال دیرو روڈ جانے کے لیے سڑک کا کام شہریوں نے روک دیا، ٹائروں کو آگ لگا دی۔ 18 فٹ سے 12 فٹ سڑک کی تعمیر کے خلاف ٹائروں کو آگ لگا کر اور ٹھیکیدار کے کام کو آدھا چھوڑ کر سڑک انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ حاجی غلام مصطفیٰ اور دیگر نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ کھوڑا کمال ڈیرو روڈ 2 ماہ قبل تعمیر کی گئی تھی۔ 12 فٹ کی پیمائش سے سڑک آدھی رہ گئی ہے۔ سڑک آدھی رہنے کی وجہ سے شہری اور مسافر شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سندھ حکومت کے اس معاملے کا نوٹس لینے اور قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ، ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ کیبل ملس میں گیس کا بحران ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں بھی گھریلو صارفین کے لیے گیس دستیاب نہیں ہے۔ دوسری جانب گیس کے ہزاروں روپے کے بلوں نے بھی عوام کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گیس کا پریشر کم ہوتا ہے تو کبھی کبھی تو گیس بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن بل زیادہ آتا ہے۔ مزید یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ 3 مہینے سے گیس نہیں ہے،
لیکن بل ہزاروں روپے کا آتا ہے. سینکڑوں صارفین گیس کے اضافی بلوں کی شکایت کر رہے ہیں. رحیم یار خان میں عزت بچانے کے لیے دوسری منزل سے چھلانگ لگانے والی خاتون کو تاحال انصاف نہ مل سکا. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے عہدیدار میدان میں آ گئے. طلت بی بی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو پولیس اور ہسپتال انتظامیہ نے مل کر ملزم کو ریلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس پر گزشتہ روز ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاجی مظاہرین نے طلت بی بی کو فی الفور انصاف دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نامزد ملزم کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شیخ زید ہسپتال والوں نے بھی زیادتی کی ہے. شیخ زید ہسپتال میں ہم گئے ہیں، پہلے میڈیکل نہیں دیا انہوں نے 10-12 دن، اس کے بعد ہم نے میڈیکل درخواست دے کے حاصل کیا ہے. میڈیکل کی کاپی بھی ہے کہ اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی عزت کی خاطر چادر یا چادروں کا تحفظ کرتے ہوئے اس سہیوال میں سٹی مینیجر نے مڈھالی روڈ کی مرمت 9 نومبر تک مکمل کرانے کی دوبارہ یقین دہانی کرا دی. 2600 فٹ سڑک پر پتھر ڈالنے کا کام تیز کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ یقین دہانی کمشنر آفس میں ہونے والے اجلاس میں کرائی، جس کی صدارت کمشنر سہیوال ڈویژن شعیب بانسی نے کی. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن شفیق احمد سمیت متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی. کمشنر نے کہا ہے کہ مڈالی روڈ پر سیویج کام کی وجہ سے فیصل آباد جانے والی بین الاضلاعی ٹریفک شدید متاثر ہو رہی ہے. ڈی پی او مظفر گڑھ سید حنین حیدر کی سربراہی میں منشیات فروشوں اور سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. مخبر کی اطلاع پر ایس ایچ او شہر سلطان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مشکوک گاڑی کو روک کر تلاشی لینے پر 6 من چرس برآمد کرتے ہوئے گاڑی کو قبضے میں لے کر 2 سمگلرز کو بھی گرفتار کر لیا. ڈی پی او مظفر گڑھ اور ایس ڈی پی او جتوئی خالد بلال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات فروش اور سمگلنگ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. انہوں نے ایس ایچ او اور پولیس کی پوری ٹیم کو شاباش دی. لاہور کے عام تعلیمی ادارے میں قومی سطح کے تعلیمی مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹھٹر کی 6 طالبات ٹھٹر پہنچی. استقبالیہ تقریب کا اہتمام کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. ٹھٹر میں اسکول انتظامیہ اور علمی ادبی جماعتوں کی جانب سے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. طلبہ کا کہنا تھا کہ انہیں مشکل مضامین میں سخت محنت کرنا پڑی اور ان کی کامیابی ٹھٹر اور سندھ کی کامیابی ہے. A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.